بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، جواد چشتی کی طرف سے امت مسلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کو ڈھیر ساری دعائیں اور سلام۔ ناظرین، مسلم پولیٹکس کے حوالے سے ہمارا ایک سلسلہ جاری ہے، اسی حوالے سے ایک مختصر سی ڈسکشن۔ آج کے اس لیکچر میں، اس ڈسکشن میں خاص طور پر ہمارے ینگسٹرز جو پاکستان کے ینگسٹرز ہیں، نوجوان، ان کے لیے ایک اہم پیغام ہے، اور جو پولیٹکس یہاں پہ چل رہی ہے، جو سیاست چل رہی ہے پاکستان میں، اس حوالے سے تو ایک انتہائی اہم نقطہ، ایک اہم پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ خود بھی اسے دیکھیے گا، دوسروں تک بھی لازمی شیئر کیجیے گا، اور اگر یہاں پہ ہمارے سینئر بزرگ یا بڑے دیکھ رہے ہو تو وہ اپنے جیسے بیٹے ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، جو بھی ینگسٹرز ہیں، ان تک میری آواز لازمی پہنچائیں، کیونکہ ہمارا مقصد پاکستان کو ہر لحاظ سے مضبوط کرنا، اور خاص طور پر ایک اسلامی ریاست کے طور پر مضبوط کرنا، یہ سب سے بڑا ہمارا مقصد ہے۔ اور اس میں جو آج آپ کے ساتھ ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں، انتہائی اہم نقطے آپ کے ساتھ رکھا کروں گا، پوائنٹس ہوں گے جو ڈسکشن ہوا کرے گی۔ پرسنلی بھی آپ کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر بھی اسکرین پر موجود ہوتا ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کا جو ہمارا ڈسکس کرنے کا مقصد ہے، ایک جملہ میں بیٹھا پڑھ رہا تھا مختلف مذاہب کے حوالے سے، ان کے عقائد کے حوالے سے، ایک سینٹنس تھا انگلش میں ساتھ اردو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، وہ آپ اس پہ ذرا غور کیجیے گا، نوٹ کیجیے گا۔ The legal condition of the شودرا، شودرا کہتے ہیں جی، شودر ہندی میں نچلے طبقے کے لوگوں کو کہتے ہیں، نچلی ذات کے لوگوں کو کہتے ہیں، اور یہ آپ بہتر جانتے ہیں، سارا کچھ آپ کے سامنے ہے کہ انڈیا میں یہ خاص طور پہ جو نچلی ذات کے لوگ ہوتے ہیں، طبقہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ اپر کاسٹ والے کس طرح سے رویہ رکھتے ہیں۔ سمجھانے کی ضرورت نہیں، ایک مثال دیتے ہوئے میں آگے چلوں گا تاکہ مختصر سی ویڈیو رہے۔ The legal condition of the Shudra means شودر، اسے ہندی میں شودر کہتے ہیں۔ The legal condition of the Shudra left him only death as a means of improving his condition۔ اس جملے پہ ناظرین غور کیجئے گا، میرے نوجوان بھائی یہاں پہ سن رہے ہوں گے، میرے پاکستانی بھائی، محب وطن پاکستانی بھائی سن رہے ہوں گے۔ جملہ کیا ہے کہ نچلی ذات کا جو بندہ ہے، نچلی ذات کے جو لوگ ہیں، ان کے پاس امید کی صرف ایک ہی، جو کہتے ہیں نا کہ امید کی ایک ہی کرن ہے، یا امید کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے موت، یعنی اس کے علاوہ ان کے حصے میں کچھ نہیں ہے۔ اور وہ کیا کریں گے؟ اپر کاسٹ کے جو لوگ ہیں، اپر لیول کے جو لوگ ہیں، ہمیشہ اپنی زندگی انہی کی خدمت میں گزار دیں گے۔ اب یہاں پہ آپ پاکستان کی کنڈیشن سمجھتے جائیے گا، اور بھارتیوں کا جو مختلف مذاہب ہیں ان کا عقیدہ، یہ بھی آپ سمجھتے جائیے گا، اسلام کی خوبصورتی بھی سمجھتے جائیے گا، اور یہ بھی سمجھتے جائیے گا کہ اسلام کو صحیح معنوں میں کیوں نافذ نہیں کیا جا رہا۔ یہاں پر کنڈیشن اس وقت یہ چل رہی ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، کیا غریب لوگ، سب سے پہلے سوال تو یہ اٹھتا ہے، کیا غریب لوگ سیاست نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیشہ مسلمانوں میں جو امیر ہیں انہوں نے ہی سیاست کی ہے، وہی حکومت پر آئے ہیں، یا پھر کیا صرف جو امیر طبقہ ہے ان کا ہی حق ہے پولیٹکس میں حصہ لینا؟ یہ بات ناظرین آپ نے غور کرنی، ینگسٹرز بہت سے سن رہے ہیں، اس پہ توجہ دینی ہے آپ نے، اپنی کوشش آپ کریں، اپنے حصے کا آپ لوگ خود کام کریں، آگے راستے بنانا اللہ کا کام ہے۔ یہاں پر کنڈیشن کیا چل رہی ہے؟ جو لوور کاسٹ کے لوگ ہیں، یا مالی لحاظ سے نچلی سطح پر ہوتے ہیں، اپر کاسٹ میں نہیں ہوتے، یا ان کا اتنا سٹینڈرڈ، اتنا سٹیٹس نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپر لیول والوں کے ساتھ بیٹھ سکیں، تو کیا کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ دو سسٹم بنے ہوئے، امیروں کا سسٹم ہے، غریبوں کا سسٹم۔ غریبوں کے لیے کیا کچھ رکھا گیا ہے؟ وہی جو اسلام مخالف عقیدہ ہے، مختلف مذاہب جو اسلام کے خلاف ہیں، اور غریبوں کے لیے کیا کرتے ہیں جی، وہ ان کا ایک الگ طبقہ ہے، وہ امیروں کی خدمت کرتے رہیں، اور امیروں کو آج کل جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے، امیر سیاستدان ہیں، امیروں کو ووٹ دیا جانا چاہیے، امیر ہی حکومت کا حصہ بن سکتے ہیں، یہ سارا کچھ پاکستان میں چل رہا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، جو بھی یہاں پہ سن رہے ہیں، جس لیول پر بھی آپ ہیں، جس سٹیج پر بھی آپ ہیں، اپنی جو سیاست ہے، پولیٹکس ہے، اس میں اہم کردار ادا کرنا کہ آپ نے حق سچ کا ساتھ دینا۔ یہ نہیں سوچنا کہ میرے پاس گاڑیاں نہیں ہے، میرے پاس بنگلہ نہیں ہے، میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ میں سیاست کر سکوں۔ سیاست دولت کا نام نہیں ہے۔ آپ مسلم اکابرین جو ہیں ان کو دیکھیں، اسلاف دیکھیں، ان کو دیکھیں، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے دیکھیں،
جب اسلام کی ابتدا ہوئی تو کن حالات میں ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان دنوں، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ پیٹ پر پتھر باندھ کر وہ دوسرے صحابہ کے ساتھ اس وقت اپنا وقت گزار رہے تھے، روزہ بھی رکھتے خاص طور پہ، اور دوسرے ایسی بھی کنڈیشن آ جاتی کہ پیٹ پر پتھر باندھنے پڑ جاتے تھے صحابہ کرام کو۔ تو ناظرین، آپ پھر یہ میرے خاص طور پہ جو ینگسٹرز بہن بھائی یہاں پہ میسج میرا سن رہے ہوں گے، تو آپ لوگ کیوں ایفرٹ نہیں کرتے ہیں؟ اگر آپ لوگ ایفرٹ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا یہاں پہ ایک اور نظام بھی ہے اور طبقہ بھی ہے جو آپ کو بلڈی سیویلینز کے نام سے یاد کرتا ہے، اور یہ جو بلڈی سیویلینز کا نعرہ ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ کون لگاتا ہے؟ یعنی بس وہی سب کچھ ہے، اور آپ کو سیاست سے دور رکھا جاتا ہے، آپ کو پولیٹکس سے دور رکھا جاتا ہے، آپ کو ملک کے جو اصلاحی کام ہے، جو ملک کے مفادات والے کام ہے، اس سے دور رکھا جاتا ہے، کیونکہ لوٹ مار مچائی نا، کھا پی رہے۔ اگر آپ لوگ ایکٹیو ہو گئے تو ان کا کچھ نہیں رہنا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، اگر آپ نے اسلام کو پاکستان میں مضبوط کرنا ہے، یہاں پہ اسلام نافذ کرنا ہے، تو آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا، آپ کو اسٹرانگلی آگے چلنا پڑے گا۔ آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ میرے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم میں نے ایک لیکچر شیئر کیا تھا، اس میں میں نے واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا حکم آپ کو سنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہلکے ہو یا بوجھل، نکلو اس کی راہ میں، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تو ہلکے بوجھل یعنی ہلکے سے یہی مراد ہے نا کہ اگر تمہارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، اللہ کا نام لے کر نکلو، راستہ بنانا اس کا کام ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایسے لوگ جو یہاں پہ پولیٹکس میں گند مچائے ہوئے ہیں، آپ نے ان کا صفایا کرنا۔ ان کا صفایا کب ہوگا؟ جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، جب اللہ پر بھروسہ ہوگا، تب آپ نے اس ملک کے لیے بھی کام کرنا۔ مسلم پولیٹکس کا یہی تقاضا ہے کہ ہر مسلمان ایک نئے جذبے، ایک نئی طاقت، نئی قوت کے ساتھ آگے بڑھے، سیاست پر کام کرے، پولیٹکس میں حصہ لے، جیسا بھی ہے وہ پولیٹکس میں حصہ لے، لیکن حق سچ کا ساتھ دے۔ اگر حق سچ کا ساتھ نہیں دے گا تو ابھی وہ جو کنڈیشن چل رہی ہے پاکستان میں، آپ دیکھیں گے مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں خاص طور پہ، ان کو آپ دیکھیں ناجائز حکومت بنی، چپ کر کے بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ صرف دینی جماعتیں، کیوں یہ تماشا دیکھ رہے ہیں؟ کیوں ناجائز حکومتوں کا ساتھ دے رہے ہیں؟ یہ ہیں منافق لوگ۔ آپ یاد رکھیے گا، جو اسلام کے نام پر آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ نے ان کا بھی سدباب کرنا ہے، ان کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، ان پر نظر رکھنی ہے اور اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ لہٰذا پولیٹکس میں آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ اس پر کام کریں، ورکنگ کریں۔ میری طرف سے جو آپ کو گائیڈ لائن چاہیے ہو، جو ورکنگ چاہیے ہو، جو محنت چاہیے ہو، میری ذات حاضر ہے۔ انشاءاللہ ہم مل کر محنت کریں گے اور ملک پاکستان کو اسلامی ریاست، پیور اسلامی ریاست انشاءاللہ بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور اللہ سے امید ہے کہ وہ ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ لہٰذا آپ میرے ساتھ اٹیچ رہیے گا، کسی قسم کا مشورہ کرنا ہو، ڈسکشن کرنی ہو، کانٹیکٹ نمبر موجود ہوتا ہے اسکرین پر، یا آپ واٹس ایپ نمبر ہمارا جو ہے 0321 اس پر رابطہ کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ ہم مل کر آگے چلیں گے، آگے بڑھیں گے، اور اپنے نوجوان بھائیوں کو بھی آگے لے کر چلیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔